بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ بس آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ راستے کی دشواریاں اسے آگے جانے سے روک رہی تھی، لیکن وہ ان دشواریوں کی پرواہ کیے بغیر آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار پہاڑیوں سے گرتے گرتے بچا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈرا نہ تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک غار کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک غار میں چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ غار کے آخر تک پہنچ گیا۔ وہ کافی دیر تک اس نے آگے پیچھے کا جائزہ لیا اور بالآخر اسے ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید اور اتنے بڑے تھے کہ زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی اور اس کے آگے آگ جل رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مارتا تو آگ اور زیادہ تیز ہو جاتی۔ آؤ بیٹھو، بوڑھے نے رضوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رضوان ایک طرف بیٹھ گیا۔ کیا کام تھا مجھ سے؟ بھورے نے پوچھا۔ بابا، میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے نا امید نہیں لوٹنے دیں گے۔ رضوان نے تفصیل سے کہا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بھورے نے پھر پوچھا۔ بابا، میرا کام ہے اور وہ کام آپ پورا کر سکتے ہیں، رضوان نے کہا۔ کیسا کام؟ بوڑھے نے مختصراً کہا۔ بابا، میں جادو سیکھنا چاہتا ہوں، جنوں بھوتوں چڑیلوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں، رضوان نے کہا۔ یہ کام بہت مشکل ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، بوڑھے نے کہا۔ نہیں بابا، میں یہ کام کروں گا اور ضرور کہوں گا، رضوان نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اس کام میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، بوڑھے نے کہا۔ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر میری جان جاتی ہے تو جاتی رہے، بس آپ مجھے جادو سکھا دیں، رضوان نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں جادو سکھا دوں گا، لیکن پہلے میری 2 شرطیں ہیں، بوڑھے نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا جی، آپ اپنی پہلی شرط بتائیں، میں پوری کروں گا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جنوب کی جانب شہر سے دور ایک پہاڑ کے پاس ایک خوفناک اژدہا رہتا ہے۔ اب تک وہ سینکڑوں آدمیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس کو مارنے کے لیے بہت سے لوگ گئے، لیکن وہ خود اس کا شکار ہو گئے۔ کوئی بھی اس کو مار نہ سکا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ جو بھی چیز ان شعلوں کی زد میں آ جائے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تم نے مجھے اس اژدہے کا خون لا کر دینا ہوگا۔ بوڑھے نے اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کی یہ شرط پوری کر کے ہی واپس آؤں گا، رضوان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ اسے بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ رکو جی، بابا جی، رضوان نے بوڑھے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس اس اژدہے کو مارنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے، تم یہ تلوار لے جاؤ۔ بوڑھے نے پاس پڑی تلوار کو رضوان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ پھر اس بوڑھے نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل آ گئی، اور یہ بوتل بھی لے جاؤ، اس بوتل میں تم نے اژدہے کا خون لانا ہوگا۔ رضوان نے بوڑھے سے تلوار اور بوتل لی اور غار سے نکل کر پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ راستہ نہایت ہی دشوار تھا، جا بجا گھنی جھاڑیاں تھی جن میں کئی کئی انچ لمبے لمبے کانٹے تھے۔ زمین پتھریلی اور سخت تھی اور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس پہاڑ کے ارد گرد ایک بہت بڑا جنگل تھا جس کے بہت سرے درخت کالے اور جھلسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے زمین بھی پھٹی ہوئی تھی۔ رضوان سمجھ گیا کہ یہ درخت اور زمین اسی اژدہے کے منہ سے نکلنے والی آگ سے تباہ ہوئی ہے۔ وہ جنگل میں چلتا رہا۔ چلتے چلتے جنگل ختم ہوا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک اونچے سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے پہاڑوں سے تھوڑے فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کا اونچا سا نیلا دکھائی دیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ خوفناک اژدہا تھا جو کنڈلی مارے سو رہا تھا۔ اس نے تلوار سنبھالی اور خاموشی سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف چل پڑا۔ رضوان اس کے پاس پہنچا تو وہ سو رہا تھا۔ رضوان نے ایک چھلانگ ماری اور اس کے سر پر سوار ہو گیا اور تلوار کے وار اژدہے کے منہ پر کرنے لگا اور تلوار کے وار اس کی دونوں آنکھوں میں بھی کیے۔ اژدہے نے اوپر منہ اٹھا کر زور سے پھنکار ماری
تو آگ کے شعلے دور تک گئے اور پوری فضا کو جھلسا دیا۔ رضوان نے ایک زبردست وار اسلحے کے منہ پر کیا۔ اسلحہ تڑپنے لگا۔ وہ کافی دیر تک تڑپتا رہا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ رضوان نے اس اسلحے کا خون بوتل میں ڈالا اور غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد غار میں پہنچا تو بھوڑا اس کا منتظر تھا۔ اس نے جب خون کی بوتل رضوان کے ہاتھ میں دیکھی تو وہ بہت خوش ہوا۔ یہ لیجئے، آپ کی پہلی شرط پوری ہو گئی، رضوان نے خون کی بوتل بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے خون کی بوتل اس سے لی اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ بوڑھے کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، اب تم نے میری دوسری اور آخری شرط بھی پوری کرنا ہوگی۔ بوڑھے نے کہا، بابا آپ مجھے اپنی آخری شرط بتائیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری آخری شرط یہ ہے کہ تم نے مجھے 100 سال پرانی کھوپڑی لا کر دینی ہوگی۔ کھوپڑی لینے تمہیں رات کے وقت جانا ہوگا تاکہ سورج کی روشنی اس پر نہ پڑے۔ بوڑھے نے اپنی بات مکمل کی، لیکن بابا مجھے 100 سال پرانی کھوپڑی کس قبرستان سے ملے گی؟ رضوان نے پوچھا۔ رات ہونے دو، میں تمہیں خود قبرستان پہنچا دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ اسی طرح دن گزرتا گیا اور رات ہو گئی۔ رضوان بوڑھے کے سامنے بیٹھا تھا اور بوڑھا آنکھیں بند کیے منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں نے اس قبرستان کا پتہ کر لیا ہے، تیار ہو نا تم؟ بوڑھے نے پوچھا۔ جی بابا جی، میں تیار ہوں، رضوان نے کہا۔ ایک بات یاد رکھنا، وہاں قدم قدم پر خطرہ ہے۔ اس قبرستان میں جنوں اور چڑیلوں کا بھی بسیرا ہے۔ قبرستان کے آخر میں جو قبر ہے وہ تمام قبروں سے بڑی ہے۔ صرف اسی قبر میں 100 سال پرانی کھوپڑی ہے۔ بوڑھے نے تفصیل بتائی۔ بس بابا جی آپ مجھے اس قبرستان میں پہنچا دیں، رضوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی آنکھیں بند کرو، بوڑھے نے کہا۔ لیکن بابا میں قبر کس چیز سے کھودوں گا؟ رضوان نے پوچھا۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی موٹی سی سلاخ آ گئی۔ یہ لو، اس کے ساتھ تم آسانی سے قبر کھود سکو گے، بوڑھے نے وہ سلاخ رضوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رضوان نے وہ سلاخ بوڑھے سے لے لی۔ اپنی آنکھیں بند کرو، بوڑھے نے کہا۔ تو رضوان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بوڑھے نے منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس کو ایک جھٹکا لگا۔ اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ بوڑھے کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے جب دیکھا وہ ایک قبرستان میں کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی میں رضوان کو ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ آگے چل پڑا۔ وہ مختلف قبروں کے درمیان میں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس قبرستان کی تمام قبریں بڑی بڑی تھی۔ وہ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا ہوگا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے پیچھے کی تمام قبریں پھٹ چکی تھی اور مردے اپنی قبروں سے باہر بیٹھے اسے خوفناک نگاہوں سے گور رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک خوفزدہ کھڑا تھا، انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے چل پڑا۔ وہ قبرستان کے آخر میں سب سے بڑی قبر کے پاس پہنچا۔ اس نے جب دیکھا تو تمام قبریں پھٹ چکی تھی اور مردے قبروں سے باہر بیٹھے ہوئے اسے گو رہے تھے۔ اس نے اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹائی اور بڑی قبر کی طرف متوجہ ہوا جو بالکل صحیح سلامت تھی۔ حیرت ہے، اور تمام قبریں پھٹ چکی ہیں، یہ قبر کیوں نہیں پھٹی؟ رضوان نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر سلاخ سے قبر سے مٹی ہٹانے لگا۔ کافی محنت کے بعد اس نے قبر سے مٹی ہٹا لی تھی۔ وہ قبر میں اترا اور کھوپڑی لے کر قبر سے باہر آ گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ مردے جو پہلے اپنی قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ اب وہاں نہیں تھے، اور تمام قبریں بھی جو پھٹ چکی تھی اب صحیح سلامت تھی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو کام کر رہ گیا۔ اس کے پیچھے جس قبر سے اس نے کھوپڑی نکالی تھی اس کھوپڑی کا دھڑ پیچھے کھڑا تھا۔ اس دھڑ نے رضوان کو پکڑنے کی کوشش کی تو رضوان نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو اپنے پیچھے بھی کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کھوپڑی کو اس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، اسے بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اسے ایک جھٹکا لگا۔
اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ بوڑھے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ لے بابا جی، میں نے آپ کی دوسری شرط بھی پوری کر لی، رضوان نے وہ کھوپڑی بوڑھے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، بوڑھے نے وہ کھوپڑی لیتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھے کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا، میں نے آپ کی دونوں شرطیں پوری کر دی ہیں، اب آپ مجھے جادو سکھا دیں، رضوان نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت کھوپڑی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جادو کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم جادو سیکھنا چاہتے ہو؟ آخر تم سیکھنا ہی کیوں چاہتے ہو؟ بوڑھے نے کھوپڑی کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، بابا، میں اپنے ماں باپ اور بہن نائمہ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ابو ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور میں ایک آفس میں کام کرتا تھا۔ ایک دن جب میں آفس سے واپس آیا تو امی اور نائمہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا، آج 7 دن ہو گئے ہیں ایک جن ہمارے گھر آتا ہے، اس نے اپنا نام نوش جن بتایا ہے۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک ہے، وہ روزانہ آ کر ہمیں تنگ کرتا ہے۔ وہ آج بھی آیا تھا، وہ آج غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ کل آئے گا اور نائمہ کو اٹھا کر لے جائے گا، اور اگر کوئی بھی اس کے راستے میں آئے گا تو وہ اسے مار دے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ میں ان کی باتوں کو جھوٹ سمجھ رہا تھا۔ میں ویسے تو جنوں بھوتوں پر یقین رکھتا تھا کہ وہ آج کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ وہ آج کے زمانے میں بھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جب تک ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ انسانوں کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتے۔ میں نے امی اور نائمہ کی طرف دیکھا جو بہت زیادہ پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ خیر، میں نے امی کی باتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ جب دوسرے دن میں گھر آیا تو ہر طرف خون ہی خون پڑا ہوا تھا، اور ایک طرف میری امی اور ابو کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور نائمہ بھی گھر میں نہیں تھی۔ اب مجھے امی کی کہی ہوئی تمام باتیں سچ لگ رہی تھی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ اس دن میں بہت رویا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے امی اور ابو کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور نائمہ کو بھی ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ میں بہت سے عاملوں کے پاس گیا اور ان سے نوش جن کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور میں کس طرح اس سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ کوئی بھی مجھے اس کے بارے میں نہ بتا سکا۔ انہوں نے بہت زیادہ منتر پڑھے لیکن نوش جن کے بارے میں نہ جان سکے۔ ایک عامل نے مجھے بتایا کہ نوش جن بہت زیادہ طاقتوں کا مالک ہے۔ میری طاقتیں اس سے بہت کم ہیں۔ جب بھی میں منتر پڑھتا ہوں تو مجھے ہر طرف سیاہ دھواں نظر آتا ہے۔ پھر اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور میں آپ سے جادو سیکھ کر اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہوں۔ پھر میں آپ کے پاس آ گیا۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ رضوان نے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں ابھی 1 گھنٹے کا چلا کر کے نوش جن کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ تم ابھی غار سے باہر جاؤ اور جب میں تمہیں بلاؤں گا تب اندر آنا۔ بوڑھے کی چیخ کی آواز آئی تو وہ بھاگ کر آدھے گھنٹے کے بعد رضوان کو بوڑھے کی چیخ کی آواز آئی تو وہ بھاگ کر غار میں گیا۔ جب وہ غار کے اندر پہنچا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ سامنے ہی بوڑھا خون میں لت پت زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے پاس آؤ، بوڑھے کی درد بڑی آواز نکلی۔ رضوان جلدی سے بوڑھے کے پاس گیا۔ بیٹا، میں اس نوش جن کو بلانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن میں اپنے گرد حصار بنانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھ پر چلے کے دوران ہی اپنا وار کر دیا۔ میں اس کے وار سے بچ نہ سکا۔ تم نے اس کھوپڑی پر ایک چلا کرنا ہے۔ تم میرا خون پی لو، میری تمام طاقتیں اور میرے قبضے میں جو بھی جن بھوت ہیں وہ تمہارے قبضے میں ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بازو رضوان کی طرف بڑھایا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رضوان نے ایک نظر بوڑھے کی طرف دیکھا اور بوڑھے کے بازو سے منہ لگا کر خون پینے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد منہ اٹھا کر دیکھا تو بوڑھے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس کی رخ جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، نوش جن، رضوان نے منہ کے ساتھ لگے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رضوان اپنے جسم کے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھے کی تمام طاقتیں اب رضوان کے پاس تھی۔ رضوان نے کوئی منتر پڑھا تو ایک چڑیل حاضر ہوئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ چڑیل نے آتے ہی کہا۔ کون ہو تم؟
رضوان نے پوچھا، میں راکشا چڑیل ہوں، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ راکشا چڑیل نے کہا، مجھے بتاؤ کہ میں نے اس کھوپڑی پر کون سا چلا کرنا ہے؟ رضوان نے کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے اس غار کے اندر بیٹھ کر اس کھوپڑی پر ایک رات کا چلا کرنا ہے۔ جب چلا ختم ہوگا تو آپ نے اسدحے کا خون اس کھوپڑی پر ڈالنا ہے۔ اگر کھوپڑی سرخ ہو گئی تو آپ کا چلا کامیاب ہو جائے گا۔ پھر آپ جو بھی اس کھوپڑی سے پوچھیں گے وہ آپ کو سب کچھ بتائے گی۔ اگر کھوپڑی سرخ نہ ہوئی تو آپ کا چلا ناکام ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 40 راتوں کا چلا کرنا ہوگا۔ پھر اس چڑیل نے رضوان کو وٹ بتایا اور غائب ہو گئی۔ رضوان نے بوڑھے کی لاش کو اٹھایا اور باہر جا کر دفن کر دیا اور بوڑھے کو دفنانے کے بعد غار میں آ گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ رضوان نے آگ جلائی اور اپنے گرد حصار بنا کر چلا شروع کر دیا۔ چلے کے دوران اسے بہت خوفناک شکلیں نظر آئی، لیکن وہ حصار سے باہر نہ نکلا۔ جب چلا ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے تھے تو رضوان کی بہن نائمہ آ گئی۔ اس نے کہا، رضوان تم یہ چلا چھوڑ دو ورنہ وہ جن مجھے مار دے گا۔ رضوان نے آنکھیں بند کر لی۔ جب چلا ختم ہوا تو رضوان نے اسدحے کا خون سامنے رکھی کھوپڑی پر ڈال دیا۔ اس سے دھواں نکلا شروع ہو گیا۔ رضوان یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ اس کا چلا ناکام ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر کہ کھوپڑی کا رنگ آہستہ آہستہ سرخ ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ کھوپڑی اچانک ہی کھوپڑی میں حرکت آئی اور وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ کھوپڑی 2-3 فٹ کی اونچائی پر جا کر رک گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کھوپڑی سے آواز سنائی دی، تم جاؤ اور نوش جن کے بارے میں پتہ کر کے آؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اس نے میری بہن کو کہاں قید کر رکھا ہے۔ رضوان نے کہا تو کھوپڑی اڑتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی۔ رضوان غار کے اندر ٹہل رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن سرخ کھوپڑی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ رضوان نے سوچا اتنے میں اسے باہر سے کوئی چیز اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سرخ کھوپڑی تھی۔ کیا خبر لائی ہو سرخ کھوپڑی؟ رضوان نے جلدی سے پوچھا۔ آقا میں نوش جن کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ کھوپڑی سے آواز آئی، تو پھر جلدی بتاؤ، رضوان نے بے تابی سے کہا۔ نوش جن آپ کی بہن کو ایک نئی دنیا میں لے کر گیا ہے۔ اس نئی دنیا کو کوکاف کا نام دیا جاتا ہے۔ وہاں جنوں، دیوں اور پریوں کی حکومت ہے۔ کوکاف کے مغربی حصے پر اس نوش جن کی حکومت ہے۔ جس حصے پر نوش جن کی حکومت ہے وہ ایک شہر ہے۔ اس شہر کا نام شہرستان ہے۔ اس شہر کی تمام عمارتیں سنہرے رنگ کی ہیں۔ جب بھی ان عمارتوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ عمارتیں سونے کی طرح جگمگ جگمگ کرنے لگتی ہیں۔ اس جن کی نیت خراب ہے۔ وہ آپ کی بہن پر 90 دن کا چلا کر رہا ہے۔ جب اس کا چلا مکمل ہو گیا وہ آپ کی بہن کو مار کر اس کا خون ان عمارتوں پر ڈالے گا تو وہ اور زیادہ سنہرے رنگ کی ہو جائیں گی۔ وہ ہر سال انسانی دنیا سے ایک لڑکی اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس پر چلا کر کے اس کا خون ان عمارتوں پر ڈالتا ہے تو وہ سنہرے رنگ کی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ آپ کی بہن پر چلا کر رہا ہے۔ اس کے چلے کو 60 دن ہو گئے ہیں۔ صرف 30 دن کا چلا رہ گیا ہے۔ اگر آپ اپنی بہن کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو 30 دنوں میں اس نوش جن کو ختم کرنا ہے۔ سرخ کھوپڑی نے تفصیل سے کہا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس جن کا خاتمہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ رضوان نے پوچھا۔ اس شہر میں خوبصورت باغیچے اور نہریں بھی ہیں جن میں فوارے چل رہے ہیں۔ ہر فوارے کا پانی رنگین ہے، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی سبز رنگ کا اور کوئی زرد رنگ کا۔ اگر اس جن پر سرخ رنگ کا پانی ڈالا جائے تو وہ جل جائے گا، سرخ کھوپڑی نے بتایا۔ اچھا اب تم جاؤ، رضوان نے کہا تو وہ رک کر اوپر کو ہی اور کھوپڑی غائب ہو گئی۔ رضوان نے ایک اور منتر پڑھا تو ایک جن حاضر ہوا۔ اس کا نام رسل جن تھا۔ رضوان نے اسے کھانا منگوایا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے دوبارہ رسل جن کو حاضر کیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ رسل جن نے سر جھکا کر کہا، کیا تم مجھے کوکاف پہنچا سکتے ہو؟ رضوان نے کہا، جی کیوں نہیں، آپ میرے ہاتھ پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو کوکاف پہنچا دوں گا۔ رسل جن یہ کہہ کر اپنا ہاتھ رضوان کی طرف بڑھانے لگا تو رضوان اس کے ہاتھ میں بیٹھ گیا اور رسل جن ہواؤں میں اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی رسل جن رضوان کو لے کر کوکاف پہنچ گیا۔ رضوان نے رسل کو جانے کو کہا اور اپنے آپ پر ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ منتر اس نے اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے غائب ہونے کے لیے پڑھا تھا۔
اس نے دیکھا کہ عالی شان سنہری عمارتیں ہیں اور عمارتیں اتنی بڑی کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ہر طرف خوبصورت باغیچے اور نہریں ہی نہریں ہیں اور ان میں فوارے چل رہے ہیں۔ ہر فوارے کا پانی رنگین ہے، کوئی سرخ، کوئی سبز اور کوئی زرد رنگ کا ہے، اور ہر طرف بدصورت دیو اور جن ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ رضوان ان سب کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ رضوان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رضوان چلتا ہوا سرخ فوارے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے سرخ کھوپڑی کو حاضر کیا۔ سرخ کھوپڑی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رضوان نے پوچھا۔ اب کسی بھی طرح نوش چن کو اس فوارے کے پاس لے آئیں اور اس کو سرخ پانی میں گرا دیں تو وہ جل کر مر جائے گا۔ سرخ کھوپڑی نے کہا، اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ نوش چن اس وقت کہاں ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ وہ اپنی حویلی میں ہے، سرخ کھوپڑی نے کہا، اب تم جاؤ۔ رضوان نے کہا تو سرخ کھوپڑی اڑتی ہوئی کہیں غائب ہو گئی۔ رضوان نے سرخ کھوپڑی کے جانے کے بعد رسل جن کو حاضر کیا۔ رسل، تم مجھے نوش چن کی حویلی میں پہنچا دو۔ رضوان نے کہا، اب اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ رسل جن کو حاضر کیا۔ رسل نے مجھے نوش جن کی حویلی میں پہنچا دیا۔ رضوان نے کہا، اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کو ایک جھٹکا لگا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ ایک خوبصورت حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کے چاروں طرف جن اور دیو پہرے دے رہے تھے۔ رضوان نے اپنے آپ پر چونکہ منتر پڑھ رکھا تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بآسانی حویلی میں داخل ہو گیا، لیکن کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ حویلی کے اندر سے بہت خوبصورت سی عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ ہر چیز سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ رضوان ایک کمرے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ نوش چن کمرے میں آرام سے سو رہا تھا۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ رضوان کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن اس نے کچھ سوچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ حویلی میں مختلف کمروں میں جا کر کچھ تلاش کر رہا تھا کہ اسے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ رضوان نے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو دروازہ کھل گیا اور وہ تہہ خانے میں داخل ہو گیا۔ اگلا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے اس کی بہن نائمہ ایک تخت پر بے ہوش پڑی تھی۔ رضوان اس کے پاس گیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ تھوڑی کوشش کے بعد نائمہ کو ہوش آ گیا۔ جب نائمہ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھا تو رونے لگی۔ رضوان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بھائی، وہ مجھے مار دے گا، اب مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ رضوان نے نائمہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بھائی اب جلدی سے مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ جن آتا ہی ہوگا۔ نائمہ نے گھبرا کر کہا۔ رضوان نے رسل جن کو حاضر کیا۔ رسل، نائمہ کو غار میں لے جاؤ اور اسے کچھ کھانے کے لیے دو۔ نائمہ نے کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مار دے گا۔ نائمہ نے ڈرتے ڈرتے رضوان سے کہا، نہیں میری بہن، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یہ میرے قبضے میں ہے، تم جاؤ اس کے ساتھ۔ رضوان نے نائمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ رسل جن نائمہ کو لے کر غائب ہو گیا۔ اتنے میں نوش جن تہہ خانے میں داخل ہوا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نوش جن نے گرجتے ہوئے اس سے کہا، میں نے تو اپنے آپ پر منتر پڑھ رکھا تھا، تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ رضوان نے حیران ہو کر پوچھا۔ نوش جن بڑی بھیانک آواز میں مسکرانے لگا، میرے پاس بہت طاقتیں ہیں، میں تمام جنوں سے زیادہ طاقت والا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ نوش جن نے بھیانک قہقہا لگا کر رضوان کی طرف دیکھا۔ نوش جن نے بھی منتر پڑھا اور سرخ فوارے کے پاس آ گیا۔ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ نوش جن نے گرجتے ہوئے نوش جن کے ہاتھ پر وار کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ نوش جن نے تلوار کا وار رضوان پر کیا تو وہ نیچے بیٹھ گیا اور نوش جن سرخ فوارے میں جا گرا اور اس کی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی چیخیں اتنی اونچی تھی کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی اور ساری عمارتیں جو سنہرے رنگ کی تھی سب دڑا دڑ جلنے لگی۔ رضوان نے سرخ کھوپڑی کو حاضر کیا۔ مجھے غار میں پہنچا دو، رضوان نے جلدی سے کہا۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ غار میں نائمہ کے پاس کھڑا تھا۔ نائمہ، میں نے اپنے ماں باپ کا بدلہ لے لیا، رضوان نے نائمہ کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے کہا۔ سچ؟ نائمہ نے خوش ہو کر کہا۔ تیری قسم، رضوان نے کہا۔ تو نائمہ خوشی سے اچھل پڑی۔ رضوان کے قبضے میں جتنے بھی جن بھوت
اور چڑیلے تھی اس نے انہیں آزاد کر دیا اور سرخ کھوپڑی کو دوبارہ اس کی قبر میں دفن کر دیا اور نائمہ کو لے کر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے نائمہ کی شادی کر دی اور خود بھی ایک لڑکی جو اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے